نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ایک اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ چترال سے بہت سارے ساتھیوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ شطرنج اور تاش کھیلنے کا کیا حکم ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ کفایت المفتی میں حضرت نے لکھا ہے کہ تاش اور شطرنج لہو لعب کے طور پر کھیلنا مکروہ تحریمی ہے، اور عام طور پر کھیلنے والوں کا مقصد اور غرض بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان کھیلوں میں مشغولیت کی وجہ سے آپ سے فرائض اور واجبات ترک ہو رہے ہیں تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کراہت حد حرمت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان کھیلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من لعب بالشطرنج والناظر الیہا کآکل لحم الخنزیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شطرنج کھیلنے والا ملعون ہے، اور اس کی طرف دیکھنے والے کی مثال ایسی ہے گویا کہ خنزیر کا گوشت کھانے والا۔ اتنی سخت وعید۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ اپنے بندوں پر 360 بار نزل رحمت فرماتے ہیں، مگر تاش اور شطرنج کھیلنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تاش اور شطرنج کھیلنے والوں پر سے گزرو تو ان کو سلام مت کرو، اگر وہ تمہیں سلام کرے تو تم ان کے سلام کا جواب مت دو۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس پر جو لوگ شطرنج اور تاش کھیلتے ہیں، حدیث میں اتنی سخت وعید آئی ہے، لہذا میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کروں گا کہ خدا را ان کھیلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ خود بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس سے اپنے بچوں کو بھی، اپنے اڑوس پڑوس کے مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔